السلام علیکم 7 RY سے میں یاسمین خان، اور آج ہے 20 اپریل 2026 اور ناظرین انٹرنیشنل نیوز کو شروع کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ امریکہ نے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے، یہ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا ہے۔ اب امریکہ نے ناکہ بندی کا بیان تو جاری کیا جو کہ ایک بھونڈا ہے۔ امریکی اپنی موجودہ جو کہ جگہ سے 1 انچ بھی جو ہے وہ نہیں بڑھیں گے، ورنہ ہم یقیناً فائرنگ کریں گے، یہ بھی ایران نے بیان دیا ہے۔ اب اس کے بعد تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یمنی حوثیوں کی آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکی بھی ہے، اور ساتھ ہی اور یہ بھی کہا کہ اگر باب المندب بند ہو گیا تو کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اسے کھلوائے۔ اب ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملہ کر کے امریکہ کی طاقت کا بھرم توڑ دیا، یعنی کہ بیلاروسی صدر نے یہ بھی کہا، یہ اس کا بیان بتا رہی ہوں، کہ اصل میں امریکہ جو ہے وہ دنیا سے تیل اور گیس پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ امریکی فوج کی بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہاز ضبط کرنے کی تیاریاں بھی شروع ہیں۔ اب ایک طرف تو مذاکرات اور حملے بند کرنے کا کہتے ہیں، اور دوسری طرف امریکی فوج پابندیوں میں تجارتی جہاز ضبط کرنے کی بھی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ناظرین، اس طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مے بی 21 اپریل کو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں، جو کہ پاکستان اسلام آباد میں ہونے ہیں، اور اس میں $20 ارب جو ہے وہ ایران حاصل کیا کر سکے گا، اور ایران سے پورا یورینیم امریکہ حاصل کر سکے گا۔ اس میں یہ بھی بہت اہم کوشچن جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آبنائے ہرمز بھی اس وقت بند ہے۔ اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس وقت بدستور بند ہے، اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی کوئی تاریخ بیسیکلی صحیح فکس نہیں ہے، لیکن 21 تو کہا جا رہا ہے، لیکن اب پتہ نہیں، ابھی یہ اناؤنس نہیں ہوئی کہ فکس ہے کہ نہیں۔ اب ایران کا اس میں اعلان آپ کو بتایا کہ آبنائے ہرمز اس نے کہا کہ بدستور بند ہے۔ پھر اس کے بعد ایران کی ایک وارننگ بھی ہے کہ ایران کی بڑی وارننگ، جنگ دوبارہ ہوئی تو عالمی جنگ جو ہے وہ بن جائے گی، یعنی کہ شمالی کوریا نے بھی کہا ہے کہ ایک اور میزائل کا ساتھ اس نے اپنا تجربہ بھی کر دیا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ تجربے کر کر کے دنیا کو بتاتے رہتا ہے کہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں، میرے پاس اتنے میزائل ہیں۔ پھر اس کے بعد اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے پر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی بیانات ساتھ آ رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات کے بھی آ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی طور پر ایران کو جوہری توانائی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ تو ناظرین، یہ امریکہ اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے کسی صورت ایران کو جوہری توانائی نہیں بننے دینا۔ پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایک ٹیم پاکستان بھیج رہے ہیں۔ اب مذاکرات کرنے کے لیے اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایران کے تمام پول اور بجلی کے جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ پاور پلانٹ۔ اور ایک طرف مذاکرات کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اور ساتھ ٹیم بھی بھیجنے کا کہا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مے بی شاید 21 کو اسلام آباد میں ہو۔ اور ناظرین، اب ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں آ رہے ہیں۔ اب ڈومیسٹک نیوز میں بھی ساتھ امریکہ ہی کا ہی لنک آتا ہے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز میں عمران خان صاحب کے جلسے کے بارے میں بتاؤں کہ جو مردان میں جلسہ ہوا ہے، اس سلسلے میں کہ مردان کا سب سے کامیاب، اس وقت بہت زیادہ کامیاب جلسہ جسے کہا جا رہا ہے کہ وہ رہا ہے، جو کہ سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت تعداد میں دنیا آئی ہے، اور سہیل آفریدی صاحب نے ایک پاور شو جو ہے وہ بہت کامیاب کیا ہے۔ اس جلسے کی خاص جو کہ ہدایات ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی تھی، اور سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو ایک میسج بھیجا گیا تھا۔ اب یہ میسج جو ہے ویسے تو ان کو کسی کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن پاسبل ہے کہ ایک سلمان صفدر صاحب گئے تھے، شاید ان کو ملنے دیا گیا، انہوں نے میسج دیا ہو، یا کچھ اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو کنوے کرنے کا، لیکن اب خیر اینی وے ہم آگے چلتے ہیں۔
تو ناظرین یہ بھی کہا ہے کہ قوم بھی تیار ہے، اور عمران خان صاحب نے پہلے ایک پاور شو کرنے کا کہا جو کہ اگلے 10 دن میں اور جلسہ بھی ہوگا۔ تو ناظرین اس سلسلے میں پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں، آپ کو اس سے اس جلسے کا کافی حد تک خود بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ کے پاکستانی بھی تیار ہے، آپ حکم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن ہم اسلام آباد میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے لیڈر میرا کہا جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی میری کال کا انتظار کرو، لیکن 10 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں جلسہ کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر جگہ سری سر ہے، نظر دیکھے نظر جہاں پر جاتی ہے سری سر ہے۔ یہ عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں۔ عمران خان تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دن کی روشنی میں یہ جو ہے وہ جلسہ ہونا چاہیے تاکہ میکسیمم لوگ آ سکیں اور اس میں جلسے میں شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد کشمیر اور لاہور میں بھی اگلا جلسہ ہوگا، اور ان کا علاج یعنی کہ بشرا بی بی کا علاج کے سلسلے میں ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے ان سے کسی کو ملوایا نہیں گیا تھا۔ اب ان کے علاج اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک تو فیملی ساتھ ہونی چاہیے اور ان کے ذاتی ڈاکٹر اس میں شامل ہونے چاہیے۔ یہ بھی جلسے میں باتیں ہوئی ہیں۔ تو ناظرین مردان میں یہ جو بہت کامیاب جلسہ ہوا، اس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو بھی دیکھیے آپ پلیز۔ تو ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ کروڑوں کے حساب سے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، حالانکہ ابھی لوگ اتنی تعداد میں جتنا نکلنا چاہیے اتنے نہیں نکلے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے، یعنی کہ جب عمران خان صاحب کی طرف سے آواز آتی دنیا کیسے نکل آتی ہے۔ اور اسے اندازہ کیجئے کہ پورا پاکستان جو ہے، پاکستان میں ہو یا باہر ہو، کس قدر عمران خان صاحب کو پسند کرتے۔ اسی لیے عمران خان صاحب بھی جیل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ باہر قوم میری ہے، چاہے یہ لوگ باقی جتنے بھی کہ فیک حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی مرضی بڑی بڑی گاڑیاں جہاز لیں، لیکن لوگ اندر سے ان سے محبت نہیں کرتے۔ تو اس کا اندازہ آپ یہیں سے کر لیجیے، یہ لوگ تو سیکیورٹی کے بغیر باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو ناظرین اس کے بعد آپ ایک اور بھی نیوز ہے کہ فریال تارپور صاحبہ جو کہ زرداری کی بہن صاحبہ ہے، یہ اپنے آپ کو اب فاطمہ جناح کی ایک نظریاتی بہن قرار دے رہی ہے۔ کہاں فاطمہ جناح، کہاں پر فاطمہ جناح آپ کو پتہ ہے یہ قائد اعظم صاحب کی بہن، اور کہاں پر اپنے آپ کو ان کی بہن نظریاتی بہن قرار دے رہی ہے۔ یہ پکچر دیکھیے آپ پہلے۔ تو ناظرین آپ نے یہ تصویر دیکھی، اس سے پتہ چل رہا ہے ان کو ہاں نظریاتی بہن بننا ہے تو مریم صفدر کے ساتھ پکچر کھنچوا کر پھر کہیں کہ میں ان کی نظریاتی بہن ہوں۔ کہاں فاطمہ جناح کا ایک کردار، فاطمہ جناح نے کبھی حرام نہیں کھایا، اور یہ جو کہ فریال تارپور ہے ان کا ریکٹ سارا چیک کرے تو لگتا ہے کہ زرداری سے بھی زیادہ یہ تو پیسے کھاتی رہی ہیں اور کھا رہی ہیں، اور اپنے آپ کو ان سے ملا رہی ہیں۔ ملاتے وقت شرم کرنی چاہیے تھوڑی سی۔ پھر اس کے بعد ناظرین پاکستان میں جو اسلام آباد میں اس وقت بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب جو کہ ٹیم کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بھیج رہے ہیں، تو وہ اب جے ڈی وینس کے ساتھ ٹیم آئے گی، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ ٹرمپ خود ہی تشریف لے آئیں۔ تو وہاں پر بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں اب اس سلسلے میں، جو کہ وہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ہوٹل جو ہیں ان کو اسی سائٹ پہ سارے بند کروا دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو کہ جتنے بھی ہاسٹلز ہیں اور جو کہ جابس والے لوگ بھی ٹھہرتے ہیں، اور جہاں یونیورسٹیز ہیں وہاں کی وہ بھی بند کروا دی گئی ہیں، اور روڈ پر دیکھے تو ایسے سنسان پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی آپ کلپ دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر سیکیورٹی کا بہت زیادہ رینج ہے، ایون کہ جب امریکن کہیں پر بھی باہر جاتے ہیں تو وہاں پر اپنی سیکیورٹی وہ بلکہ خود ہی پہلے بھجوا دیتے ہیں،
اور یہ گاڑیوں کی سیکیورٹی دیکھے وہ کس قدر جا رہی ہے. تو ناظرین انہوں نے پہلے ہی اپنی گاڑیاں بھی بھجوا دیں اور ان کو کسی کی کنٹری کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر اس وقت بہت زیادہ صفائی کا بھی چلیں اسی بہانے اسلام آباد بھی صاف ہو گیا. تو ناظرین اب دیکھیں کہ اس میں ان کے مذاکرات میں کیا فائنل ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مریم نواز کی بھی ایک خبر سنوں. ویسے تو وہ خود جو ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ اسلام وہاں پر مری پہنچی ہوئی ہیں، اور پاکستانی باقی لوگ گرمی میں جیسے مرضی رو رہے ہیں، لیکن وہ حالانکہ ان لوگوں کو تو کوئی گرمی، ان لوگوں کے کوئی بجلی وغیرہ الیکٹریسٹی وہاں پر بند نہیں کی جاتی ان لوگوں کے لیے، تو کوئی اے سی 24 گھنٹے چلتے ہیں. اس کے باوجود وہاں پہنچی ہوئی ہیں اور اپنا انجوائے کر رہی ہیں پاکستان کے خرچے پر. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے پاس اس وقت ان کے انڈر میں 2 جہاز ہیں. ایک تو انہوں نے 13 ارب کا جہاز لیا، پھر دوسرا ایک اور بھی جہاز ان کے استعمال میں ہے. نون لیگ کے عمران شفقت صاحب نے یہ جو کہ ان کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں، یہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ان کے استعمال میں اس کا 2 جہاز استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ دوسرا جہاز بھی ان کے کچھ وزراء بھی استعمال کر رہے ہیں، پھر ان کی بہن کے شوہر بھی، پھر ان کے بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک جہاز تو یہ خود اپنے ذاتی استعمال میں لائی ہوئی ہیں، جس پہ کہ ابھی نواز شریف صاحب بھی بیٹھ کر ساتھ اسلام آباد تک پہنچے، پھر بائی روڈ جو ہے وہ آگے سے مری گئے ہیں. تو خیر پاکستان کا پیسہ جس طرح مرضی اڑائیں، کسی کی شے پر ہی اڑا رہے ہیں، اڑائی جائیں، کب تک اس طرح استعمال کریں گے. ہاں پاکستانی قوم کا قصور ہے جو کہ بزدل ہے. ناظرین میں آپ کو بتا رہی تھی نیکسٹ نیوز میں کہ مریم صفدر کی تیار کردہ پیرا فورس، آپ نے سنا ہی تھا اس کے سلسلے میں، کہ یہ کسی کے گھر پر بغیر اجازت کے گھر پر گئے ہیں اور جس کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن داخل ہوئے ہیں، وہاں ان کی ینگ بیٹیاں بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں. تو ناظرین وہ جو کوئی پیرا فورس کا بندہ گیا وہ ہے مبین اس کا نام ہے. پھر وہاں کی عورتوں نے اس کو جو کہ پیرا فورس والوں ہیں ان کو پکڑ لیا. اب پہلے ہی ویڈیو آپ دیکھیے. تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، پھر اس میں محلے والے بھی شامل ہو گئے اور پیرا فورس کو پکڑا گیا ہے. اور اسی طرح اگر ویسے کتنی غلط چیز ہے کہ وداؤٹ آپ یہ دیکھیں کہ پرمیشن کے کسی کے گھر میں آپ داخل ہو جائیں، آپ کم از کم پرمیشن لیں، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے، ہر ایک کی اپنی رسپیکٹ ہے. اور وداؤٹ پرمیشن گیا تو اچھا کیا ان عورتوں نے پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ جب محلے والے بھی شامل ہو گئے تو پھر اس کا بس نہیں چلا. تو ناظرین اگر اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ بھی اکٹھے ہو کر نکلے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا احتجاج کریں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہو، اور کم از کم 2 سے 3 کروڑ بندہ باہر اکٹھا ایک وقت میں اکٹھا نکلے اور اپنا پرامن طریقے سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں، کہ ضروری تو نہیں کچھ حرکت کی جائے. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے اس کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.